نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ہمارے سلسلے کا 23واں درس ہے۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کی ہے۔ منافقین کا ذکر ہوا پہلے اور اس کے بعد ان منافقین کی دو مثالوں کے ذریعے سے مزید وضاحت کی گئی۔ پہلی مثال وہ کل کے درس میں بیان ہو چکی۔ آج کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوئی تو اس میں چلنا شروع کر دیا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو گیا تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ تعالی چاہے تو ان کے سننے اور دیکھنے کی قوتوں کو ختم فرما دے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس مثال میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان منافقین کے بارے میں کہ جن کا کفر راسخ نہیں ہے بلکہ وہ لوگ متردد ہیں۔ ان کا رجحان کبھی اسلام کی طرف ہوتا ہے اور کبھی باطل عقیدے کی طرف۔ تو ایسے لوگوں کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے ساتھ دی ہے۔ جس طرح بارش کے نتیجے میں بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح ظہور اسلام کے ساتھ منافقین کے لیے بھی کئی ایک چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے اور ان متردد قسم کے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ان کی طرف سے بالکل مایوسی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ان کے ذہن میں صحیح چیز آ جائے اور یہ نفاق سے باز آ جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف میں، کہ اعتقادی منافق یا کفر ہی کی ایک قبیل سے ہے بلکہ کفار میں سے بھی بدترین قسم کا کافر ہے۔ منافق کی ایک اور قسم عملی منافق ہے۔ پہلے عرض کیا تھا کہ اعتقادی منافق اور عملی منافق یہ دو قسمیں ہیں۔ تو عملی منافق ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ دل میں نور ایمان تو موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت اور قیامت پر ایمان ہے، مگر ظاہر اور باطن میں مطابقت نہیں پائی جاتی۔ حضور علیہ السلام نے عملی منافق کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں۔ بخاری شریف جلد اول میں اور مسلم جلد اول میں حدیث موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عملی منافق کے بارے میں کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایسا شخص منافق ہے، اعتقادی نہیں بلکہ عملی منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ فرائض، نماز، روزہ وغیرہ کو فرض سمجھتے ہوئے انہیں بجا نہیں لاتا، ایسے عملی منافقوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 میں حدیث نقل کی گئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے دل کے متعلق فرمایا قلب اجرد، ایسا دل جو صاف و شفاف ہو۔ فرمایا اس کی مثال روشن چراغ جیسی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو۔ دوسرا دل فرمایا اغلف، جو غلاف میں بند کر دیا گیا ہو اور پھر اوپر سے دھاگے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو۔ فرمایا تیسری قسم کا دل منکوس ہے، یعنی اوندھا دل، اس کا سر نیچے اور پیندہ اوپر ہے۔ اور چوتھی قسم کا دل فرمایا مصفح، یعنی 2 پہلو والا دل۔
پہلی قسم کے دل کے متعلق فرمایا کہ صاف و شفاف دل مومن کا دل ہے جس میں نور ایمان بالکل صاف اور واضح ہے، اس میں کوئی خرابی یا کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ غلاف میں بند دل کے متعلق فرمایا کہ یہ کافر کا دل ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی پرندے کو ایسے پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو جس میں کوئی سوراخ نہ ہو۔ ایسا دل کافر، مشرک یا دہریے کا ہوتا ہے جس میں سے باہر دیکھنے کے لیے سوئی کے برابر بھی سوراخ نہ ہو کہ وہ اپنے خول سے باہر حق کی بات کو دیکھ سکے۔ فرمایا کہ اوندھا دل، تیسرے قسم کا دل اوندھا دل، فرمایا کہ منافق کا دل ہے جس نے ایمان کو پہچان تو لیا ہے مگر قبول نہیں کیا، محض اپنے بچاؤ کی خاطر کوئی فریب کاری کی ہے مگر ہے پکا منافق۔ رہا پہلودار دل تو فرمایا تو وہ ایسا دل ہے جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے، یہ عملی منافق ہے جسے کسی حد تک یقین بھی ہوتا ہے اور کبھی متردد بھی ہوتا ہے۔ مسند احمد جلد اول میں اور تفسیر ابن کثیر جلد اول میں حدیث شریف نقل کی گئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی مثال اس پودے کی ہے جسے پاکیزہ پانی سیراب کرتا ہو، پودے کا بیج اچھا ہو، اس کی آبیاری بھی صاف پانی سے ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی نشو و نما بھی اچھی ہوگی۔ نیز فرمایا کہ منافق کی مثال انسانی جسم میں پیدا ہونے والے پھوڑے کی سی ہے، ایک طرف سے پیپ آتی ہے تو دوسری طرف سے خون کا دورہ ہوتا ہے، گویا پھوڑے کی غذا خون اور پیپ ہوتی ہے، ان میں سے جس چیز کا غلبہ ہو گیا تو مریض ہلاک ہو جائے گا اور اگر خون غالب آ گیا تو صحت یابی ہو جائے گی۔ منافق میں دونوں قسم کے مادے پائے جاتے ہیں۔ قلب کی صحت، طہارت اور صفائی بہت ہی ضروری ہے، اور قلب کی طہارت کا حصول وہ ایمان اور توحید کی بدولت ہے کہ ایمان کے بغیر طہارت نصیب قلب کو نہیں ہو سکتی۔ اس کے برخلاف قلب یعنی دل میں بیماری، کدورت، گندے تعلقات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے قرآن حکیم میں کہ انہوں نے قیامت کے تذکرہ میں فرمایا، اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد مفید ہوگی، ہاں جو قلب سلیم لے کر پہنچ گیا اس کو فائدہ ہوگا، اور قلب سلیم وہی ہے جس میں طہارت، پاکیزگی اور نور ایمان ہوگا۔ اور فرمایا کہ دل کی بیداری ذکر الہی میں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اس کا دل بیدار ہوتا ہے۔ بخاری شریف جلد 2 میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے، یعنی اگر انسان اللہ کا ذکر کرنے والا ہے تو وہ زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، اور اگر وہ ذکر سے غافل ہے تو پھر سمجھ لیا جائے کہ اس پر غفلت کی نیند طاری ہے اور اس کو موت سے تشبیہ کی گئی ہے۔ دل اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔ جتنے اعضاء ہیں انسانی جسم کے، ہر عضو کا اپنا کام ہے، ہاتھوں کا اپنا کام، آنکھوں کا اپنا کام، کانوں کا اپنا کام، تو اسی طرح دل کا بھی تو کوئی کام ہے، اور دل کا کام کیا ہے؟ دل کا کام ہے محبت کرنا۔ تو اب اسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ انسان مجھ ہی سے محبت کرے۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے لیے انسان کے دل کو بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مومن کے دل کی طرف پروردگار عالم روزانہ 70 مرتبہ نگاہ رحمت ڈالتے ہیں۔ لیکن اب یہ مسئلہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جس کمرے میں تصویریں لٹکی ہوئی ہوں، بت کھڑے ہوں، تو اس کمرے میں آپ کو بتایا جائے گا یہاں پہ نماز نہیں ہوتی۔ بھئی یہاں نماز کیوں نہیں ہوتی؟ بھئی یہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ رحمت کے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ بھئی یہاں پر تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہاں پر بت رکھے گئے ہیں، اب رحمت کے فرشتوں کا دخول اس کمرے میں نہیں ہوگا۔ تو اب جس کمرے میں بت رکھے ہیں، جس کمرے میں تصویریں لٹکی ہیں، اس کمرے میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جو دل مختلف تصویروں سے بھرا ہوا ہو وہاں پر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟
تو اس لیے دل کو صاف رکھنا، اسے پاکیزہ رکھنا، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اس پر نازل ہو سکیں۔ بلکہ ایک اور حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ میں زمینوں میں سما سکتا ہوں، ہاں میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو یہ دل اللہ رب العزت نے اپنے لیے بنایا ہے تاکہ بندے مجھ سے محبت کریں، بندوں کے دل کے اندر میری ہی محبت ہو، کسی اور کی محبت غالب اس پر نہ آ سکے۔ تو جب دل میں اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کی محبت کا نور اور اس کی روشنی آئے گی، تو پھر اعمال کرنا بھی آسان، نیکیاں کرنا بھی آسان، اور گناہوں سے بچنا بھی آسان۔ اس لیے مسنون دعاؤں کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں کہ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرنے والے۔ تو فرمایا کہ دل، طہارت والا دل، پاکیزگی والا دل، نور ایمان والا دل، وہی قلب سلیم ہے اور وہی قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ تو یہاں پر مثال دی ہے، فرمایا منافق کی مثال ایسی ہے، او کصیب من السماء، جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، صیب کمانا زور سے برسنے والی بارش، اور سما آسمان کو بھی کہتی ہیں، فضا کو بھی کہتی ہیں، اور یہ لفظ بادل پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس طرح عربی زبان کے اعتبار سے چھت کو بھی سما کہتے ہیں، یعنی بلندی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تاہم اس مقام پر سما سے مراد بادل ہے، کیونکہ بارش بادلوں میں سے برستی ہے، ہو سکتا ہے اس کا تعلق آسمان سے بھی ہو، اور یقیناً ہے کہ حکم تو اوپر سے ہی آتا ہے۔ تو فرمایا فی ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بارش کے دوران بادل چھائے ہوتے ہیں اور سورج غائب ہوتا ہے اور کسی قدر اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر ایسا رات کے وقت ہو تو تاریکی اور زیادہ ہو جاتی ہے، ستارے تک نظر نہیں آتے۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس وقت ہر طرف کفر و شرک کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ اندھیروں کے علاوہ فرمایا ورعد، اور اس میں گرج بھی ہوتی ہے، فرشتے بادلوں کو ہانک کر لاتے ہیں تو ان کے مارنے سے گرج پیدا ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسے رعد سے تعبیر کیا، دوسرے معنی میں کفر و شرک پر وعید کو بھی رعد سے تعبیر کیا گیا۔ وہ برق، بارش میں اکثر اوقات بجلی بھی چمکتی ہے، بادلوں کے آپس میں رگڑ کھانے سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو واضح دلائل موجود ہیں حق کو باطل میں تمیز کرنے کے لیے، ان کو برق کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو فرمایا کہ منافقوں کی حالت یہ ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیاں کڑک کے خوف سے اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں جب بارش کے دوران بجلی چمکتی ہے اور بادلوں میں گرج پیدا ہوتی ہے، تو دہشت کے مارے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، حذر الموت، کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائیں، یعنی موت کے ڈر سے۔ تو فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ہر طرف سے گھیرنے والا ہے، وہ پکڑنا چاہے گا تو فوراً گرفت کر لے گا۔ منافقین کا خوف و ڈر انہیں اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکتا۔ فرمایا قریب ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ اللہ تعالی ناراضگی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو اچک لے اور وہ اندھے ہو کر رہ جائیں۔ اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، کان عطا فرمائے، سننے کی قوت عطا فرمائی، بولنے کی قوت زبان کو عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے نعمتیں دینے کے بعد اس دنیا کے اندر ہمیں سمجھانے کی غرض سے اللہ رب العزت نے کچھ گونگے بھی پیدا کر دیے، کچھ اللہ رب العزت نے اندھے بھی پیدا کر دیے، کچھ بہرے بھی پیدا کر دیے، تاکہ ان کو دیکھ کر میری ان نعمتوں کی تم قدر کر سکو۔ اور ساتھ بتا دیا کہ اگر استعمال صحیح نہیں کرو گے، اگر میں تمہاری آنکھوں کو بینائی دے سکتا ہوں تو بینائی چھین کر تمہیں اندھا بھی بنا سکتا ہوں، کانوں سے قوت سماعت کے لے کر تمہیں بہرا بھی بنا سکتا ہوں، اور میں تمہارے ہاتھوں سے قوت چھین کر تمہیں لولا بنا سکتا ہوں، تمہارے پاؤں سے چلنے کی قوت لے کر میں تمہیں لنگڑا بھی بنا سکتا ہوں، اور تمہاری زبان سے قوت گویائی چھین کر تمہیں گونگا بھی بنا سکتا ہوں، دماغ و عقل سے وہ قوتیں سوچنے اور تفکر والی لے کر میں تمہیں فاطر العقل اور پاگل بھی بنا سکتا ہوں۔ تو اللہ
رب العزت کی یہ نعمتیں ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، اس سے قبل کہ یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں ہمیں اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فيه، جب بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے تو اس کی روشنی میں تھوڑی دور چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں تفسیر جلالین میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کفر و شرک کا ذکر فرمایا اور یہ اندھیروں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھیں، بصارت، قلب اور حواس عطا کیے، یہ سب اس کے انعامات ہیں اور ہدایت حاصل کرنے کے ذریعے ہیں۔ یہ منافقین کس خیال میں پھرتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عطا کردہ نعمتیں چھین نہیں سکتا۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ذهب بسمعهم وابصارهم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت کو ضائع کر دے، ان سے چھین لے۔ یہ لوگ باطنی طور پر تو اندھے ہیں، اللہ چاہے تو ظاہری طور پر بھی ان کی بینائی کو ضائع کر دے اور سننے کی قوت کو ضائع کر دے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہمارا پروردگار، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ انعامات دے بھی سکتا ہے اور اپنے دیے ہوئے انعامات واپس لے بھی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔